ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا بیٹا تھوڑا سا بدماش سا ہو گیا. بزرگ کا نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ ہمارے عقیدتوں کے جذبات ہوتے ہیں تو بہت سی باتیں نام کے بغیر ہی کہنا تھے، لیکن بڑے بزرگ، ایسے بڑے بزرگ کے بڑے بڑے ولیوں کے پیر ہیں، یہ اتنے بڑے. بیٹا بدماش ہو گیا، ایسا بدماش کہ لوگوں کو ستاتا. حضرت کے کان تک بات نہیں آئی، حضرت کے کان تک بات نہیں آئی. ایک دن کیا کیا، ایک بیشتی سمجھتے ہیں نا، جو پانی پہلے بیچتے تھے، مشکیزہ لٹکا کے پانی بیچتے تھے، ان کو بیشتی کہتے ہیں. تو بیشتی پانی بیچنے صبح صبح جا رہا تھا، اس کو مستی سوجی، صبح ہی صبح تیر چلا دیا اس کے مشکیزے پہ، پورا پانی نیچے آ گیا، مشکیزہ زخمی ہو گیا، عائب ہو گیا، اس میں پورا پانی گرا. یہ بیچارہ غریب کیا کرے؟ تو انہوں نے کہ یہ اتنا بدماش بصرہ میں کس کا بچہ ہے؟ اور فلاں فلاں وہ ان کا بچہ ہے. غریب تھا، دل ٹوٹا تھا، سیدھا چلا گیا اس بزرگ کے پاس. دیکھا آپ کے بیٹے نے کیا کیا، رو رہا تھا. کیا کیا آپ کے بیٹے نے؟ آپ نے غلام کو بھیجا، مشکیزہ منگایا، نیا مشکیزہ دیا، حلوہ منگایا، بیٹا حلوہ کھا لو، یہ پرانا بھی لے جاؤ، اس کو بھی درست کر کے تم کچھ کر لینا، نیا لو، جاؤ اپنا کام کرو. حضرت یہ حلوہ کیوں؟ کہ بیٹا جب کسی کا دل ٹوٹے تو اس کو حلوہ کھلانے سے راحت ہوتی ہے، ٹوٹے ہوئے دل کا سہارا ہے حلوہ، جاؤ کھاؤ. وہ تو چلا گیا. اب یہ بزرگ دیر تک سوچتے رہے، اس بچے کو کچھ نہیں کہا. یہاں تو بچہ جھگڑا لا رہا ہے تو 4 ماریں گے پیٹیں گے، کیونکہ ہم تو بہت بڑے ہیں نا، ہم سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، بچوں کو مارتے ہیں. لیکن اس بزرگ کے بچے کی غلطی سامنے آئی، بچے کو کچھ نہیں کہہ رہے، آنکھ بند کر کے سوچ رہے مجھ سے کیا غلطی ہوئی، مجھ سے کیا غلطی، مجھ سے کیا غلطی. جب چیک کیا اپنی کوئی غلطی سمجھ میں نہیں آئی تو بیوی کے پاس اٹھ کے گئے، سچ بتانا کیا غلطی کی تھی اس کو پیٹ میں رکھ کر، کیا غلطی کی تھی اس کو دودھ پلاتے وقت، سچ بتاؤ. کہا حضور وہ بھی ولیہ تھی بڑی عظیم، حضور میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ جانتا ہے کچھ نہیں. میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، موقع دیتا ہوں، جلدی سے بتاؤ، سوچ کے بتاؤ. بہت سوچا بہت سوچا. حضور 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 ایک بات یاد آ گئی، اس کی بدماشی کا راز سمجھ میں آ گیا. کیا راز ہے اس کی بدماشی کا؟ کیا کہا کہ کچھ تاجر لوگ، انگور کے تاجر، وہ مال تجارت لے کے جا رہے تھے، فلاں وقت رات ہو گئی تو انہوں نے سوچا یار یہ انگور رکھیں کس کے پاس؟ تو سوچا کہ ان سے بڑا بصرہ میں اللہ کا ولی کون ہے، انہی کے گھر رکھ دیں، کیونکہ یہاں سے چوری نہیں ہوگی، کہیں اور رکھیں گے تو کوئی چوری کر لے گا. کہاں انگور رکھے تھے اور میرے پیٹ میں یہ بچہ تھا، تو میرے پیٹ میں بچہ تھا تو ظاہر سی بات ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو عورتوں کا دل کچھ نہ کچھ کھانے کو، کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے. اتنا کھانے کو دل چاہتا ہے کہ عورتیں مٹی تک کھانے لگتی ہیں ان دنوں میں، کچھ بھی کھاتی رہتی ہے. ہاں حالانکہ صحت کے لیے بہت مضر ہے مٹی کھانا، وہ جو عام طور پہ عورتیں مٹی کھاتی ہیں. ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے مٹی دکانوں پہ ملتی تھی، ابھی بھی شاید مجھے پتا ہے کہ ملتی ہے. اگر ایسا ہے تو عورتوں کو منع کیا جائے، بہت بہت بری چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے. بہرحال تو کہا کہ عورتوں کا دل چاہتا ہے جب پیٹ میں بچہ ہو تو کچھ نہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے. انگور کی خوشبو آئی تو میرے دل نے چاہا کیسی خوشبو آ رہی ہے، انگور کھا لو. لیکن ولیہ تھی نا، سوچا کہ چوری کر کے انگور کھاؤں گی حرام ہے، ایک دانہ بھی کھایا تو حرام. کا پھر میں نے سوچا حرام سے بھی بچوں، چوری سے بھی بچوں، کام بھی ہو جائے. تو پھر کیا کیا؟ کہ میں نے سوئی لیا، سوئی لے کر انگور کے دانے میں میں نے سوئی چبویا، سوئی کے ناکے پر جو انگور کا جتنا رس آیا لذت لینے کے لیے اس کو چوس لیا. بس یہ اسی چوسے ہوئے رس کا نتیجہ ہے کہ یہ ہمارے گھر میں بدماش اور بے ادب پیدا ہوا. کن کے گھر کی داستان ہے؟ ولیوں کی. اور ہم کیا کیا کر رہے ہیں تھوڑا اس پہ غور کی. نسلوں کو بربادی سے بچانا ہے، حلال حلال کسی کی پرواہ مت کر. میں تو یہ کہتا ہوں ہر جگہ دعوت میں بھی مت جاؤ، پتہ ہے
کہ یہ حرام کماتا ہے، کچھ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو تقوی جھاڑنے کی مت جاؤ، اپنے گھر میں چٹنی مرچی کھا لو، بریانی اور پلاؤ کھانے اور دالچا کھانے کے لیے مت جاؤ۔ ہاں جس کے بارے میں نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے، پھر ہمیں نہیں معلوم ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یقین جانے میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، جن دنوں میں مالیگاؤں رہتا ہوں، اگر میں لوگوں کو دعوت سے انکار نہ کروں تو میں ایک وقت بھی گھر نہیں کھا سکتا ناشتے سمیت، لیکن میں ہاتھ جوڑتا ہوں رہنے دو، آپ کی محبتیں میرے لیے کافی ہیں۔ اس لیے کہ جلدی سے دل مطمئن ہی نہیں ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ کیا میں واللہ اللہ کے گھر میں کوئی تقوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرا تو اب دل جلدی سے کسی کی شیرنی کھانے کو بھی نہیں چاہتا ہے، نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا ہے، کیونکہ لوگ غیر محتاط ہو گئے۔ ہاں نہیں معلوم ہے ہمیں، اللہ جانتا ہے۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات اللہ کی، بڑی ذات اللہ کی۔ احتیاط کرنا سیکھ جاؤ، احتیاط۔ تمہاری راتیں اللہ رسول کے ساتھ ان کے فیوز و برکات کے سائے میں نہ گزرنے لگے تو پھر کہیں، صرف حلال کو لازم کرو اور نماز کی پابندی کر کے گناہ سے بچو۔ ہر رات کوئی نہ کوئی بزرگ تمہارے خواب میں آ رہا ہے، ہر رات کوئی نہ کوئی فیض کے دروازے، ایسی تمہاری راتیں گزرے گی۔ میں واللہ کہتا ہوں، کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، تمہاری راتیں ایسے گزرے گی تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ دن کو ایسے پرسکون ہوگے، پوری دنیا ٹینشن میں رہے گی، تم سکون کے بادشاہ بن کے زندگی گزارو۔ حلال کو لازم چھوڑ دو، حرام جو حرام ہے علماء سے پوچھو۔ یہ جو کاروبار کرتے ہو، اتنا دے دے اتنا لے لے، یہ سب چٹنگ بازیاں چھوڑو، سب یہیں چھوڑ کے جانا۔ کچھ لے کے جانا ہے، کچھ نہیں لے کے، سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ اپنے بال بچے ہوج موج کریں گے۔ بھائیوں بچے اچھے ہیں، سب کے اچھے، اللہ سب کو اچھا رکھے، لیکن دنیا اتنی بے وفا ہے نا، 24 گھنٹے میں بچے ایک فون کر کے نہیں پوچھتے ابا کیسے، سب کی شکایت ہے نا، بیوی کو 4 فون اور اس کو دوستوں سے لگے رہتے ہیں، اس پہ اس پہ، اماں ابا سے نہیں پوچھتے۔ جو 24 گھنٹے میں اپنی خیریت نہیں پوچھے، وہ مرنے کے بعد ہماری مغفرت کی دعا کیا کریں؟ کون ہمارے لیے فاتحہ کرے گا؟ کون مغفرت کی دعا کرے گا؟ کون ہماری بخشش کی فکر؟ بھائیو جیتے جی کوئی فکر نہیں کر رہے، نہ دوست کر رہے ہیں نہ یار کر رہے ہیں۔ ماں باپ روتے روتے بھول جائیں گے، بیوی بھی روتے روتے پوتوں میں پوتیوں میں نوازوں نواسیوں میں کھو جائے گی۔ اگر آپ امام ہیں تو مقتدی بھی کوئی دوسرا امام ڈھونڈ لیں گے، آپ پیر ہیں تو دعا تعویذ کے لیے کوئی دوسرا پیر بھی مرید ڈھونڈ لیں گے۔ یہ سب بے وفا لوگ۔ جان وفا سے دل لگاؤ جسے مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں۔ خالق وفا سے دل لگاؤ جو وحدہ لا شریک ہے، اور اپنی آخرت کا سامان کرو، اپنے لیے کر لو۔ ہمارے لیے کوئی مغفرت کی دعا کرے نہ کرے، برسی کرے نہ کرے، اصالے ثواب کرے نہ کرے، کوئی سورہ یاسین پڑھ کے بخش، اپنے لیے اتنا کر لو کہ کسی کے محتاج نہ رہو۔ جانے والے جاتے جاتے کچھ کر لے اپنے واسطے، ورنہ ایک دن تو بھی ترسے گا فاتحہ کے واسطے۔ اس کا پہلا زینہ ہے حلال، حلال اور حلال۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں معلوم ہے بھول چوک سے جو اندر جا رہا ہے، اللہ اسے معاف کر دے، بخش دے۔ بھول چوک سے تو بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔